दो मौका पर अक्सर लड़ाई होती है। ये दो मौके बड़े अहम होते हैं जिस पे लड़ाई होती है। नंबर एक, जब निकाह किया जाता है तो हक महर पे लड़ाई होती है। जो सुलझे हुए लोग, अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो पहले ही ये सारी बात कर लेते हैं कि हक महर इतना होगा और ये चीज़, ये जो मामला वो पहले हल कर लेते हैं और तय कर लेते हैं बाद में, ताकि उस वक़्त शादी में ऐसा कोई मामला, कोई लड़ाई झगड़े वाला, कोई ना इत्तेफाकी वाला कोई काम ना हो। मगर अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब हक महर की बात आती है, मौलवी साहब पूछते हैं जी कितना हक महर, एक कहता है जी 2 लाख, एक कहता नहीं, एक कहता नहीं 50, एक कहता नहीं शरी भाई शरी। अब वो शरी क्या है? वो कहते वो जो 32.5 रुपये था। सुबहान अल्लाह। अब दौर कौन सा गुजर रहा है? ये 32.5 रुपये वाला है। अब इस वक्त मौजूदा 2023 में तकरीबन जो है, जो सबसे कम और गरीब और मज़दूर आदमी है, जिसके सिर्फ रोज़ाना वो कमाता है और उसी से गुजारा करता है, उस शख्स के लिए कम अज़ कम जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपया है। इस 2023 में 7 से 8 हज़ार रुपया है। जो एक मज़दूर है, जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, दूसरे दिन नहीं कमाता है, उसके लिए कम अज़ कम इतना है। बाकी जो शरई हक महर है आगे, वो लड़के की दूल्हा की हैसियत के मुताबिक होता है। जितने की उसकी प्रॉपर्टी है, जितने का उसका कारोबार है, जितना उसका बैंक बैलेंस है, जितना उसके पास सरमाया है, वो उसके मुताबिक होगा। और ये औरत का हक होता है। ये हक महर औरत का हक है। ये हर सूरत में अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये औरत का हक है। अब इसमें गौर करें कि ये अल्लाह का हुक्म है, हक महर अदा करना, ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ पे हम लड़ाई डाल देते हैं कि नहीं मौलवी साहब 5000 लिख लो और 2000 लिख लो। और कई ऐसे भी कहते और कल तो असी 2000 दे के आए हैं तो अज तुसी जेड़ा ना वो 5000 7000 10,000 कह रहे हो। इस मौका पर लड़ाई होती है, अक्सर लड़ाई होती है। और कई ऐसा होता है इस मौका पर ऐसी लड़ाई करते हैं कि बारातें वापस हो जाती हैं। ये जहालत है और जाहिल लोग ऐसे काम करते हैं, सुलझे हुए अच्छे लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। एक मौका ये लड़ाई का। दूसरा मौका जो है ये बड़ा प्यारा मौका है, ये शादी के अंदर ही है जहाँ पर ये लड़ाई होती है। मौलवी साहब से, हाँ जी फ़ीस कितनी है? जी 2023 है, आप 5000 रुपया फ़ीस ले। उन मौलवी निकाह भी बेचन लग पे ने, मौलवी दीन बेचन लग पे ने। अब देखें, डॉक्टर है, हकीम है, पुलिस है, फ़ौज है, मोची है, नाई है, ये सारे खिदमत के शोबे हैं। नाई के पास गए, पार्लर में गए, हमाम में गए, अब उसने दूल्हा तैयार किया, उसने 50,000 मांगा तो वो दिया। ये नहीं कहा कि तुम ये बेच रहे हो, हालांकि वो भी खिदमत का शोबा है, दीन भी खिदमत का शोबा है। उसे किसी ने नहीं कहा कि तुम ये खिदमत का शोबा बेच रहे हो। फ़ौज है, उसकी ज़िम्मेदारी है मुल्क की हिफाजत करना, तनख्वाह लेती है और सारा कुछ उसके पास। उसको कोई नहीं कहता कि तुम खिदमत कर रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो, कोई नहीं कहता। उसकी 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, जितनी भी है। जैसे जैसे ओहदा बढ़ता जाता है उसी तरह तनख्वाह भी उसकी बढ़ती जाती है। इसी तरह पुलिस का ये खिदमत का शोबा है, डॉक्टर है खिदमत का शोबा है, हिकमत का, ये सारे शोबे खिदमत के हैं। मगर उनसे कोई नहीं कहता। मौलवी साहब अगर कह दें कि 5000 रुपया फ़ीस है या इससे ज़्यादा या कम कह दें, ले मौलवी साहब, अब वहाँ पे लड़ाई होती है। जो एक कौम का सरदार है, एक कौम का रहनुमा है, वो अपना वक़्त निकालता है और जाता है। यहाँ देखें, एक शख्स इलेक्ट्रीशियन है,
وہ اپنی دکان سے اٹھتا ہے، آپ کے گھر آتا ہے، پنکھا ٹھیک کرتا ہے، تار اس نے ٹھیک کی وغیرہ وغیرہ، وہ 10 منٹ لگے، اس نے 1000-1500 روپیہ اپنے وہاں لے لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کوئی اور ہے، وہ آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنی فیس لیتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنا ٹائم بھی دیا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اور ہمارے حافظ محمد تنویر صاحب کتنے بجے نکاح کا، شادی کا ٹائم انہوں نے دیا، نکاح اتنے بجے، بارات 8 بجے آ جائے گی، 8 بجے بارات آئے گی۔ اب وہ بارات ابھی پہنچی نہیں، ابھی قریب ہے، فون پہ فون آ رہے ہیں، جی آپ پہنچ جائیں، مولوی صاحب آپ آ جائیں، بارات آ گئی۔ اچھا، مولوی صاحب پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ چوک میں ڈھول بجا تھا، یا شادی حال کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ ڈھول بج رہا ہے، اور لڑکے ناچ رہے ہیں، کسی نے شراب پی ہوئی ہے، اور خواتین دوپٹے اترے ہوئے ہیں۔ اب سبحان اللہ، اب اس پہ کسی دن پھر وہ بات کریں گے کہ دوپٹے اترے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، اور جسم کی نمائش ہو رہی ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، سارے ایک بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہوتا ہے، اور شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واہ 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 واہ۔ اچھا، اب آدھا گھنٹہ ڈھول بج رہا ہے، ویلیں ہو رہی ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اندر جاتے ہیں، وہاں پھر شروع ہو رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ جی مولوی صاحب آ گئے، بیٹھے جی مولوی صاحب۔ اچھا، اب مولوی صاحب، یہ تو ہے ایک موقع ہے، بارات کا انتظار کر رہے ہیں، جی ابھی آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں، جی 8 سے 9 بج گئے، جی بس یہ پہنچنے والے ہیں، جی 10 بج گئے، بس ابھی آ رہے ہیں، آ گئے۔ اب اس کے بعد آپس میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جی یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرتے کرتے 12 بجے محمد احسن اور حافظ محمد تنویر صاحب 12 بجے نکاح پڑھ کے واپس، 8 بجے، 4 گھنٹے لگائے ہیں۔ اب 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے فیس کا، جی کتنی فیس، جی اتنی، بس اب وہاں لڑائی شروع ہو گئی، کتنے 4-5 ہزار 7 ہزار۔ اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا، جب وہ باجے والوں پہ پیسے پھینک رہے تھے، ڈھول والوں کو پیسے دے رہے تھے، خواتین بھی پیسے دے رہی ہیں۔ اور ایک اتفاق ایسا ہوا بھی کہ ایک نکاح میں ہم گئے، اور میں بھی شامل تھا وہاں پہ، تو مولوی صاحب نے کہا جی 5000 روپیہ فیس دے دیں، 5000 روپیہ فیس دے دیں۔ اب ایک نے کہا کہ جی اتنی فیس، ہم تو کل 3000 روپیہ دے کے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ لاہور ہے تو 5000 روپیہ فیس ہے، آپ دے دیں مہربانی۔ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ یہ فارم لے لو، میں فل کر دوں گا، آپ خود جا کے یونین کونسل میں جمع کرا دیں۔ اب وہاں لڑائی آپس میں شروع ہو گئی، فیس کے موقع پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اب لڑائی ہو رہی، اسی موقع پر، عین موقع پر ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں 5000 کے نوٹ ہیں، اس کے اوپر 1000 والے، 500 والے نوٹ ہیں، اور 100 والے، 50 والے، یہ نوٹ اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسی موقع پہ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ ڈھول باجے والے کہاں؟ تو ایک شخص بولا اور کہنے لگا وہ تو ابھی چلے گئے۔ اس نے کہا پیسے تو میرے ہاتھ میں ہیں، پیسے تو ابھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ ادھر مولوی صاحب کو، جو تمہارے ایک امام مسجد ہیں، ایک خطیب ہیں، تمہارے رہنما ہیں، ان کو 5000 روپیہ دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے، اور ڈھول باجے والوں کو اتنے لٹائے، نیچے چوک میں، گلی میں، بازار میں، وہاں اتنے لٹائے، کسی کو کوئی غصہ نہیں آیا، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا کی خاطر جس نے سنت کے مطابق کام کیا ہے، اس کو دینے کے لیے لڑائی ہے، اور جنہوں نے شیطان کی تابعداری کی، فرما برداری کی، جنہوں نے شیطانی کام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کیا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی نافرمانی والا کام کیا ہے، ان کو اتنے دیے، کم از کم 50-60 ہزار روپیہ بکنگ میں پہلے 25-30 ہزار دیا ہوگا۔ اب یہاں جو خاندان برادری جڑی تھی، ضد میں جو نوٹ پھینکے تھے، کم از کم 1 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ اب ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو، خطیب کو، ایک باجے والے سے بھی کم سمجھتے ہیں، ایک ڈھول والے سے بھی کم سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔
جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں کہ وہ ڈھول والا تجھ سے اچھا تھا، ₹1,00,000 اس کو دیں گے، اور تیری کیا اوقات ہے، تو مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے نا۔ اس موقع پر لڑائی ہوتی ہے۔ تو ایک دو بار میں نے کچھ دوستوں سے کہا بھی کہ اگر آپ جاؤ، انہوں نے کہا جی اس طرح فیس پہ وہ لڑائی کرتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ یار جب آپ فیس کہا کرو نا تو وہ آپ سے پوچھیں کہ کتنی فیس ہے، تو آپ ان سے کہہ دیا کرو جتنے باجے والوں کو دیے ہیں نا بس اتنے دے دو، جتنے باجے والوں کو، ڈھول والوں کو دیے ہیں بس اتنے پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ ان کو احساس بھی ہوگا کہ یار باجے والوں کو ہم نے اتنے دیے ہیں، اور ایک امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کو ہم 5,000 دینے مشکل ہو گئے ہیں۔ تو ان میں دوستو اس دو موقع پر لڑائی ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کریں اور اپنے علماء کا احترام کریں، اور جتنی ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ہم ان کو زیادہ مضبوط کریں اور ان کی خدمت کریں، تاکہ یہ بڑھ چڑھ کے شوق سے، لگن سے، عشق سے اپنے کام کو سر انجام دیں، ہمیں بھی فائدہ پہنچے، انہیں بھی فائدہ پہنچے، اور یہ لوگوں سے پیار کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو وہ پریشان رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔